نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ 2010 پاکستان کے لیے کیسے رہا، نہ صرف سیاسی لحاظ سے بلکہ معاشی لحاظ سے، امن و امان کے حوالے سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آنے والا جو سال ہے 2011 وہ پاکستان کے لیے کیسا رہے گا۔ خصوصی طور پر سال 2010 پاکستانی عوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان رہے، اور بدترین مہنگائی رہی، نہ صرف بجلی، گیس اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر امور میں مہنگائی بڑھتی رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اجناس کی قیمتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ قابو سے باہر رہیں۔ سال 2010 تو ایسا رہا، لیکن کیا آنے والے دنوں میں یہ جو 2011 کا جو سال آنے والا ہے اس میں کوئی بہتری ہوگی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے کموڈٹی ایکسپرٹ جناب شمس الاسلام خان نے۔ بہت شکریہ شمس صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اپنے پروگرام میں۔ 2010 مہنگائی کا سال رہا اور ہم اس مہنگائی کو قابو نہیں کر پائے۔ آپ کے خیال میں کون سے وہ فیکٹرز تھے جو رسپانسبل رہے اس تمام انفلیشن کے؟ اور دیکھیں، اس میں جو حقیقت کا پہ مبنی جو جائزہ ہے وہ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سول رسپانسبل ہے اس مہنگائی کی جو ہوئی ہے ہمارے 2010 کے اندر۔ اور اس کی میں آپ کو سٹارٹ یہ دیتا ہوں کہ جی آپ کے جو گورنمنٹ ہے، ایک تو اس میں جی بورنگ بہت زیادہ بینک سے کی، بینکوں کی بورنگ ہوئی ہے، اسٹیٹ بینک سے بورنگ ہوئی ہے، وہ انفلیشن کرتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ کرپشن جو ہے، پھر اس کے اندر جو ایکسپینسز ہیں، لگژریس ایکسپینسز، یہ سارے ہمارے انفلیشن کو بڑھاتے گئے ہیں۔ پھر ساتھ میں ہی ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے جب اس کی جو بورنگ بڑھتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوا کہ جو اس کی کاسٹ ہے، جو پروڈکٹس کی، جو کموڈیٹیز کی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جی آپ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، وہ آپ کی جو مہنگائی کو کم نہیں کرتا بلکہ اس سے مہنگائی اور بڑھتی ہے، کیونکہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک۔ پھر ساتھ میں آپ دیکھیں جو مین فیکٹر ہے مہنگائی کا وہ ہے ویٹ اور آئل کی پرائسز۔ اب ویٹ جو ہے مین کلپرٹ ہے اس مہنگائی کے۔ جب ویٹ مہنگی ہوئی ہے اس کی پرائسز بڑھی ہیں دنیا بھر میں۔ 2007 میں 8 میں آپ نے دیکھا تھا کہ ویٹ شارٹیج ہوئی تھی اور دنیا بھر میں پرائسز بڑھ گئی تھی اور پاکستان میں بڑھی۔ اور پاکستان کے پاس ہمارے پاس ایک زمین ایسی زرخیز زمین ہے کہ ہم یہاں پہ پروڈیوسر بھی ہیں، تو وہ جو دنیا میں اثر آیا تھا وہ ہم پہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کچھ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ایگریکلچر پرائس جو اس کی سپورٹ پرائسز تھی اسپیشلی ویٹ کی، اس کو 125% تک بڑھا دیا۔ جو 425 روپے من کی تھی اس کو آپ نے 950 975 پہ لے کے گئے۔ تو ایک سڈن انکریز جو آیا وہ جب بڑھا تو ساتھ ہی دوسری کموڈیٹیز کی پرائسز بھی اس کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ پھر چاول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت نے جب ہماری بمپر کراپ ہوئی اور پچھلے سالوں کو انہوں نے دیکھتے ہوئے کہا جی نہیں ہم نے پرائسز کی سپورٹ پرائس بڑھانی ہے، اور اس کے اندر انٹرونشن کی ہے پاسکو کے ذریعے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مارکیٹ میں چاول سستا تھا، اس کو انہوں نے مہنگا خریدا اور 75 سے 85 روپے تک کی ان کی کاسٹ آئی، اور مہنگا لینے کے بعد انہوں نے چاول، جب آپ کو حکومت مہنگی خرید رہی ہے تو آٹومیٹکلی پرائسز بڑھتی ہیں اور اس میں جو مارکیٹ کی فورسز ہوتی ہیں وہ انوالو ہو جاتی ہیں۔ وہ آرٹیفیشلی آپ نے رائس کی پرائسز کو جیک اپ کر دیا۔ اسی طرح سے آپ نے پلسز کی پرائسز دیکھی ہیں کہ 200 روپے کلو تک دال مارکیٹ میں بکی ہے، ماش کی دال، مونگ کی دال 1.25 روپے چلی گئی۔ اس کے اندر بھی حکومتی منسٹری آف کامرس کا میں بتاؤں گی ان کی ایک اپنی غلطی تھی کہ انہوں نے ایک ایسا ایک پروٹوکول ایگریمنٹ سائن کیا تھا انڈیا کے ساتھ جو کشمیر بارڈر کے ذریعے آپ نے اس کی پلسز کی ایکسپورٹ رکھ دی، حالانکہ جو سی روٹ تھے وہاں سے آپ کی ایکسپورٹ بین تھی، تو وہ نہیں کیا۔ اور سے ساری جو مونگ ہمارے پاس بمپر کراپ ہوئی تھی مونگ کی کراپ کی، اس کی جو 50 روپے کی قیمت تھی وہ بڑھ کے 250 روپے تک چلی گئی۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو منسٹری آف ایگریکلچر اور منسٹری آف کامرس کا اہم رول رہا ہے قیمتوں کو بڑھانے میں۔ یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا چاول کو مہنگا خرید کے اور پھر اپنے ہی لوگوں کو اسے سستا بیچ کے پھر مارکیٹ میں ہمیں مہنگا مل رہا ہے، یہ کچھ اس طرح کا بھی ایک پروسیس چل رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب آپ دیکھیں ہماری جو جتنے بھی منسٹرز ہیں یا پولیٹیشینز ہیں ایگریرین بیک گراؤنڈ کے ہیں، اکثریت اس کی اس میں یہ ہے، تو لینڈ اونرز جو ہیں ہزاروں ایکڑ ان کے پاس ہے۔ یہ جب پرائسز بڑھواتے ہیں تو ڈائریکٹ بینیفیشری یہ ہوتے ہیں، عام آدمی نہیں ہوتا۔ غریب کو، اس غریب کسان کو پرائس وہ نہیں مل پاتی جس کا میجر فائدہ ان کو جاتا ہے۔ گندم کی پرائسز میں یہی کیا گیا، چاول میں بھی یہی کیا، کیونکہ جب پرائسز مارکیٹ فورسز کے حساب سے سیٹل ہوتی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ اگر ڈاؤن ورڈ ہے تو پاکستان میں چاول کی قیمت نہیں بڑھنی تھی، اب انہوں نے جیک کیا، اس کو آرٹیفیشلی بڑھایا، اس کا ٹوٹل بینیفٹ ان کو گیا۔ پھر وہ دیکھیں کہ آپ کا تقریباً 440 ارب روپے کا جو فائنانس تھا وہ اس میں بلاک ہو کے رہ گیا۔ گورنمنٹ نے جو آپریشنز کیے ہیں ویٹ کے اور رائس کے، اس پہ 440 ارب روپیہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے پاس پڑا رہ گیا، اور آپ کے پاس جو کیپیسٹی تھی اسٹورنگ کی پاسکو کی وہ ہارڈلی 3.5 ملین ٹن کی تھی، جبکہ 9 ملین جو آفیشیل یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 ملین کے سٹاک تو صرف ویٹ کے رکھے ہیں، رائس کے بھی وہی رکھے ہیں۔ مہنگا چاول لے لیا اور پھر اب جب سیل کر رہے ہیں
تو وہ مارکیٹ سے بھی کم پرائس پہ بیچ رہے ہیں اور ٹریڈرز کو بینیفٹ ہو رہا ہے. تو اس میں ایک مافیا آ جاتا ہے پاکستان, بلکہ میں یہ کہوں گا یہ مشروم گروتھ ہوئی ہے مافیاز کی. ہر جگہ مافیا آ گیا آپ کی, چاہے وہ دالیں ہوں, چاہے چاول ہو, چاہے گندم ہو, کہیں آپ کا پولٹری کا ہو. یہ سب مافیاز نے اپنے وہ انٹرسٹ کے دیکھتے ہوئے کرا, اور رزلٹ کیا ہوا کہ آپ کے جو 80% غریب لوگ ہیں جن کی انکم جو ہے بہت کم ہے, جو صرف 2 وقت کا کھانا افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو کرش کیا گیا. اور اب تو یہ ہوا کہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا گزارا بھی نہیں ہے. آج اگر کسی کی سیلری 15,000 روپے ہے تو وہ 15,000 روپے والا جو ہے 80% اپنا جو خرچہ ہے وہ کھانے پہ لگا. اچھا خان صاحب, اس میں اس وقت جو ٹماٹر اور پیاز کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو اب یہ دڑا دڑا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ آگے چل کے ہمارے لیے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس سے. کیا بہت زیادہ مسائل کرے گا ہمارے. پھر میں وہی کہوں گا کہ ہماری جو منسٹریز ہیں, جو کنسرن منسٹریز جو پالیسیز ڈیوائز کرتی ہیں, انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں جو سیلاب آیا. ہمارے پاس سیلاب کے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے گورنمنٹ کے, جی ہماری ویٹ ڈسٹروائے ہو گئی, ہماری پلسز ڈسٹروائے ہو گئی, ہماری ویجیٹیبل کراپ ڈسٹروائے ہو گئی, لیکن پالیسی چینج نہیں کی گئی. جب آپ کے پاس ہیوج شارٹیج آ رہی ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا تھا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ آتا ہے منسٹریز کے اوپر کہ انہوں نے اپنی پالیسی کو, ایکسپورٹ پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے تھا. جو شارٹیج ہو گئی تھی پہلے لوگوں کو آپ دیں, لوکل لوگوں کو, ان کو آپ ریزنیبل پرائس پہ دیں, سرپلس ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کرو. پیاز کا بھی یہی ہوا کہ اب انڈیا میں شارٹیج ہوئی تو ہمارے پاس سے بھی انہوں نے پیاز دھڑا دھڑ جانا ہوئی. ہماری جیسی نیو کراپ آئی ہے تو اس وقت 75 روپے تک کلو پہ ریٹ چلے گئے تھے, کوئی ایکسپورٹ پہ کوئی چینج نہیں کیا تھا. اور اب جو ہے کوئی تقریباً 60-65 روپے ابھی بھی چل رہا ہے. اور اگر یہ کنٹینیو رہا تو انڈیا کی پرائسز تو کول ڈاؤن ہو گئی ہیں, وہ 80 روپیز سے نیچے آ کے اباؤٹ 40 روپیز پہ آ گئے ہیں. بٹ پاکستان میں آئے گا کہ آپ کے پاس 80 سے 90 روپے ہو جائیں گی, اور جب 100 روپے بھی جا سکتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا, کیونکہ امیڈیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے نیبرنگ کنٹری, وہاں آلریڈی مہنگی ہوگی, شارٹیج ہوگی, تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. اسی طرح سے جب ٹماٹر کی پرائسز بھی بڑھی ہیں تو وہ بھی یہی ریزن ہے کہ ہمارے پاس جو ہے آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کی ایکسپورٹ کو, اور آپ کے دھڑا دھڑ ایران جا رہی ہے. وہاں ایران میں شارٹیج ہوا ہے تو وہ ٹماٹر اس وقت 85 روپے سے 90 روپے کلو ہو چکا ہے. اب پیاز ٹماٹر دو جو ہیں بنیادی چیزیں ہیں کچن کے اندر جو اسٹیپل کہلاتی ہیں, اور کوئی کھانا اس کے بغیر پک نہیں سکتا. اسی طرح سے غریب آدمی جو ہے جس کے پاس دالیں خریدنے کی گنجائش نہیں, جو چاول نہیں خرید سکتا, وہ ایک سادی روٹی لے کے پیاز کے ساتھ کھا سکتا ہے, وہ ٹماٹر کے ساتھ کھا لیتا ہے. آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا جو گڑ کے ساتھ کھاتے ہیں. تو آج وہ لوگوں کو آپ کیوں مجبور کر رہے ہو کہ وہ ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہ ہوں؟ تو ہمیں تو حکومت کا یہ چاہیے کہ فلائی ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اپنے عوام کو سہولت دیں, اور جب عوام کے پاس سہولت ہوگی کھانے پینے کا, ان کو ایک پیس آف مائنڈ ہوگا کہ جب افورڈیبل پرائسز پہ مل سکتی ہے تو پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. اچھا, ابھی یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اور جو تیل کی مصنوعات میں جو اضافہ ہو رہا ہے, یہ نئے سال کا ایک نیا مہنگائی کا تحفہ دیا جا رہا ہے, اس سے کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ فرق پڑے گا؟ اس سے جو ہے ایک اور آپ کے پاس مہنگائی کا طوفان آئے گا, اور یہ مہنگائی جو پیٹرول کی پرائس ہے یہ ایک پیٹرول بم بن جائے گا. اور ابھی جو ہے انفلیشن 15.5% چل رہا ہے, جو بڑھ کے ود ان جنوری فیبرری جو ہے 20% پہ جا سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جائے گی, ڈیزل آپ کا انوالو ہوتا ہے, ٹرانسپورٹیشن میں بھی ڈیزل آپ کا انوالو ہے, ایگریکلچر میں بھی کہ وہاں پہ کنویں بھی چلتے ہیں, ان کے ٹیوب ویل چلتے ہیں, ان کا سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جب آپ اس کو بڑھا دو گے تو آٹومیٹکلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ بڑھ جائے گی, اور آپ کے پاس پھر وہی ہوگا کہ جو غریب آدمی ہے وہ اس کو یہ ساری پے کرنے کی پڑے گی. گورنمنٹ کے پاس کیونکہ اور ذرائع نہیں ہے, وہ نہ وہ انہوں نے ذرائع ڈھونڈے ہیں جس سے انکم بڑھائیں, تو ان کے پاس سمپل فارمولا ہے کہ پیٹرول آپ کے پاس ہے, اس کا آپ کو پتا ہے کہ اینولی اتنی امپورٹ ہوتی ہے, آپ اس پہ ٹیکس ریٹ بڑھاتے ہو. اب آپ کا ابھی جو ایگزسٹنگ ہے 20 روپے تو صرف ٹیکس ہے اس کے اوپر پیٹرول پہ, اگر اس کو کم کیا جاتا ہے تو آپ کی مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. اچھا شمس صاحب, اب 2011 کی اگر ہم بات کریں, یہ 2010 تو ایسے ویسے چلا گیا, لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آنے والے سال میں کیا پوزیشن رہے گی, کیا ہم بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں, یا کیا بنے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ویژن کا فقدان ہے. ہمارے جو رسپانسبل کوارٹرز ہیں ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا جی فائر فائٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں. کوئی کام نہیں کر رہا ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. تو آپ کا جو آنے والا سال بھی اگر یہی پالیسیز کنٹینیو رہی, آپ نے اپنی ایکسپورٹ پالیسی کو ریوزٹ نہیں کیا, آپ نے اپنی پر ایکڑ ییلڈ بڑھانے کی کوشش نہیں کی, آپ نے آرٹیفیشل پرائسز کو بڑھانا رکھا جیسے گندم کا پڑے بڑھاتے تھے, اور آئندہ بڑھا دی تو آپ کی پھر مہنگائی بڑھے گی. اگر اس پہ بھی رکھا جائے گا تو بھی مہنگائی ہوگی, تو یہ کنٹرول کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب شمس الاسلام خان, کموڈٹی ایکسپرٹ ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت حرکت میں نہیں آتی اور اس کے جو ادارے ہیں وہ حرکت میں نہیں آتے تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا, اور اگلا سال اور بھی عوام کے لیے مشکل ترین ہوگا. وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.